چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ تفسیر کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا بناتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتا ہے۔ بخار چیک کرنے کے لیے مشین ہے، پریشر ناپنے کے لیے مشین ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے مشین ہے۔ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اسے چیک کرنے کے لیے کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ماں باپ ہے، وہ دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا، ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اس نے عجیب بات کہی، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اپنی ماں سے ملنے جایا کرو، اپنی ماں کے لیے وقت نکالا کرو، اپنی ماں کے پاس بیٹھنا غنیمت سمجھو۔ درد بھرے انداز میں اس نے کہا کہ مجھے پوچھو، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی ایک آواز پر فوراً حاضر ہو جایا کرو، چونکہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے، ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لیے میرے کان آج ترس گئے۔ اس عاجز سے اللہ پاک نے ایک دن پہلے ایک چھوٹی سی کتاب لکھوائی ہے، 200 قیمتی نصیحتیں۔ امید ہے انشاءاللہ وہ منظر عام پر آ جائے گی ایک ہفتے کے اندر، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ 200 قیمتی نصیحتیں۔ ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، ماں باپ کے سامنے نہ بولو، برداشت کر لو یار، ان کے غصے کو برداشت کر لو، ان کی سختی کو برداشت کر لو۔ کیا ہمارا بوڑھاپا نہیں آنے والا؟ کیا ہمارے بچے جوان نہیں ہونے والے؟ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ جو ماں باپ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیتے تھے، وہ باپ جس نے اپنی ساری جوانی لگا دی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے، اس نے پسینے کی شرابور میں اپنی ساری جوانی لگا دی۔ ہم تھوڑے سے جوان ہو کر اسی ماں باپ کے سامنے آج بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، مولانا اس وقت دل ہل جاتا ہے، مولانا صاحب 2.5 سال ہو گیا ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے، کچھ پڑھ دو، کچھ دم کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ ارے مولانا کچھ پڑھنے کا بتا دو، عقل کڑا آتا ہے اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دو۔ ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے۔ اس وقت دل جلتا ہے کہ ماں باپ بچہ بولتا ہو جائے، میرا بچہ صحیح بولنا سیکھ لے۔ اس کے لیے ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچہ جوان ہو کر اس زبان کی طاقت کو اسی ماں باپ کے سامنے آزماتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی موت بھول گیا؟ اپنے اللہ سے ملاقات بھول گیا؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ بھول گیا؟ وہ کیا گھڑی ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا؟ ہم جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب چل رہا ہوگا اور اس میں یوں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے بولا تھا، فلاں وقت تم نے اپنے ماں باپ کا مقابلہ کیا تھا۔ میرے عزیزوں، ماں باپ وہ ہستی نہیں جنہیں بھلا دیا جائے۔ ارے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہے، انہوں نے ہزاروں دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا ہے، آپ کی گندگیوں کو صاف کیا ہے، آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا آپ کا باپ الٹے پیر واپس جاتا، وہ فروٹ لا کر دے دیتا، کبھی یہ پیسے دیے، آپ کا دفتر کون لایا، وہ اسکول کے چوپڑے کون لائے، آپ کو مکتب میں کس نے بھیجا، مکتب کی فیس کس نے ادا کی، ہم چھوٹے تھے ہمارے کپڑے کون لائے، ہماری ہائٹ بڑی پھر وہ کپڑے کون لائے، پھر ہائٹ بڑی وہ کپڑے کون لائے۔ کیا کوئی دن یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بھوکا سلا دیا ہو اور یوں کہا ہو چل تو پارلے جی اور پانی کھا لے اور آج سو جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ ان ماں باپ سے پوچھنا کتنی مرتبہ وہ ماں گوشت کی بوٹی نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اور اس موقع پر وہ ماں جھوٹ بولتی ہے کہ بیٹا، بچہ کہتا ہے امی آپ کھا لو، ماں کو پتا ہے گوشت کی بوٹی چونکہ تھوڑی سی کم ہے، وہ ماں کہتی ہے بیٹا الحمدللہ میں پہلے ہی کھا چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کھا لے تو کھا لے، امی تھوڑی سی کھا لو، نانا بیٹا میں تو کھا چکی ہوں تو کھا لے۔ وہ ماں اس موقع پر جھوٹ بول کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے، اگر ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو،
ان کی خدمت کرو. یہ خانقاہ کا پیغام ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, ہم اللہ کو راضی کریں. آج ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں, اسی لیے اصلاح نہیں ہو رہی ہے. اصلاح معاشرہ کا سب سے اہم پیغام جو ہے وہ اللہ ہمیں قرآن میں دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ مجھ سے بھی خطاب کر رہا ہے, اللہ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہے. قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ.